اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عسى اللہ، امید ہے کہ اللہ ان یجعل بینکم، کر دے تم میں، وبین الذین عادیتم، اور تمہارے دشمنوں کے درمیان، منہم مودہ، دوستی والا معاملہ، واللہ قدیر، اور اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، قادر ہے، واللہ غفور، اور اللہ بخشنے والا ہے، رحیم اور مہربان ہے۔ لا ینہاکم اللہ، اللہ منع نہیں کرتے تم کو، عن الذین، ان لوگوں سے، لم یقاتلوکم، جو لڑے نہیں تم سے، فی الدین، دین کے بارے میں، ولم یخرجوکم، اور نہیں انہوں نے نکالا تم کو، من دیارکم، تمہارے گھروں سے، ان تبروہم، کہ تم ان سے بھلائی کرو، یعنی اللہ تمہیں ان سے بھلائی کرنے سے نہیں روکتا جو تم سے نہیں لڑتے اور تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالتے۔ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ، اور انصاف کا سلوک کرو ان کے ساتھ، ان اللہ، بے شک اللہ، یحب المقسطین، انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ انما ینہاکم اللہ، بے شک اللہ منع کرتے ہیں تم کو، عن الذین، ان لوگوں سے، قاتلوکم فی الدین، جو تم سے دین کے بارے میں لڑتے ہیں، وَأَخْرَجُوكُمْ، اور تم کو نکالتے ہیں، من دیارکم، تمہارے گھروں سے، وَظَاهَرُوا، اور شریک ہوتے ہیں، علی اخراجکم، تمہارے نکالنے میں، ان تولوہم، کہ تم ان سے دوستی کرو، یعنی اللہ ان سے دوستی سے منع فرماتے ہیں۔ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ، اور جو کوئی ان سے دوستی کرے، فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو وہی لوگ گنہگار ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ ممتحنہ، آیت نمبر 7 سے آیت نمبر 9 تک کا ترجمہ اور تفسیر ہے۔ پیچھے جتنی آیات مبارکہ گزری تھی ان میں کفار سے دوستانہ تعلقات رکھنے کی سخت ممانعت اور اس کا حرام ہونا بیان کیا گیا، چاہے وہ کفار رشتے میں کتنے ہی قریب کیوں نہ ہو، اور قریبی رشتہ داروں کو کفر کی وجہ سے چھوڑنے کے لیے مثال حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اسوہ حسنہ کو سامنے رکھ کر بتائی گئی، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس پر اتنی خوبصورتی سے عمل کیا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے معاملے میں نہ اپنی ذاتی خواہشات کی پرواہ کرتے تھے، نہ کسی عزیز کی، نہ کسی رشتہ دار کی، تو جس کے نتیجے میں ایسی صورتحال پیش آ گئی کہ باپ مسلمان ہوتا تھا اور بیٹا کافر، یا بیٹا مسلمان ہو جاتا تھا اور باپ کافر رہتا تھا، تو ان سے دوستانہ تعلقات کو ختم کیا گیا۔ اگر بیٹا مسلمان ہے وہ باپ سے دوستانہ تعلق ختم کر دیتا، اگر باپ مسلمان ہے تو بیٹے سے تعلق ختم کر دیتا، اور ظاہر ہے کہ انسانی فطرت اور طبیعت کے لیے ایسا کرنا آسان نہیں تھا، اور ویسے بھی ایک کام مشاہدے کی بات ہے، جب انسان کوئی کام یوں ہی کرتا ہے بغیر کسی کے حکم کے، اس کام میں نہ مشقت محسوس ہوتی ہے نہ تکلیف محسوس ہوتی ہے، لیکن وہی کام اگر شریعت کی طرف سے حکم دے دیا جائے تو پھر وہ کام تکلیف دہ بن جاتا ہے، اس پر عمل کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان آیات میں ان قریب خوشخبری سنا دی کہ یہ حالات آسان ہو جائیں گے، اور کہا کہ امید ہے اللہ تعالیٰ تم لوگوں کے آپس میں یہ جو دشمنی ہے اس کو دلی دوستی سے بدل دیں۔ اور بعض احادیث مبارکہ کا ایسا مفہوم ہے کہ اللہ کا کوئی بندہ جب محض اللہ کی رضا کے لیے اپنی کسی محبوب چیز کو چھوڑ دیتا ہے تو بعض اوقات اللہ تعالیٰ اسی چیز کو حلال کر کے اس تک پہنچا دیتے ہیں، اور بعض اوقات اس سے بھی بہتر عطا فرما دیتے ہیں۔ تو ان آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہی اشارہ فرمایا انسان کے لیے کہ آج جو لوگ کفر پر ہیں اور اس کی وجہ سے وہ تمہارے دشمن ہیں، تم ان کے دشمن ہو، تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دشمنی کو دوستی سے بدل کر تمہارے سامنے لے آئیں۔ مطلب یہ کہ ان کو ایمان کی توفیق عطا فرما دیں اور تمہارے تعلقات پھر واپس سے صحیح ہو جائیں۔ تو یہ پیشن گوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فتح مکہ کے وقت پیش کی
کہ سوائے ان کفار کے جو قتل ہو گئے باقی سب کے سب مسلمان ہو گئے، اور جس کا ذکر سورہ نصر کے اندر کیا گیا کہ یدخلون فی دین اللہ افواجا، وہ لوگ گروہ در گروہ اللہ کے دین میں داخل ہوتے رہے۔ صحیح بخاری کی ایک روایت میں ہے کہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں، ان کی والدہ کفر کی حالت میں مکہ سے مدینہ آئی، اور یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب غزوہ حدیبیہ کے بعد قریش مکہ سے صلح کا معاہدہ ہو گیا تھا۔ ان کی والدہ کا نام قتیلہ ہے۔ یہ اپنی بیٹی حضرت اسماء کے لیے کچھ تحفے تحائف لے کر آئیں، تو حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو قبول کرنے سے انکار کیا، اور اس وقت تک اپنی والدہ کو اپنے گھر آنے کی اجازت نہیں دی جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ نہیں لیا۔ تو حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا کہ میری والدہ مجھ سے ملنے آئی ہیں اور وہ کافر ہیں، میں ان کے ساتھ کیسا سلوک کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی والدہ کے ساتھ صلہ رحمی کا سلوک کرو۔ اس پر یہ آیات نازل ہوئیں کہ لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین، اللہ تعالیٰ تمہیں ان لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے بات کرنے سے نہیں روکتے جو تم سے تمہارے دین کے معاملے میں نہ لڑتے ہیں نہ ہی تمہیں گھروں سے نکالتے ہیں۔ ان آیات میں ایسے کفار سے جنہوں نے مسلمانوں سے قتال نہیں کیا اور ان کو ان کے گھروں سے نکالنے میں بھی کوئی حصہ نہیں لیا، ان کے ساتھ احسان کے معاملے اور اچھے سلوک کی اور عدل و انصاف کی ہدایت دی گئی ہے۔ عدل اور انصاف اسلام نے ہر کافر کے ساتھ بھی کرنے کا حکم دیا، جس میں ہر قسم کے کافر شامل ہیں، بلکہ اسلام میں تو عدل و انصاف کا جانوروں تک کے ساتھ تقاضا ہے کہ جانوروں کے ساتھ بھی انصاف سے کام لیا جائے، ان کی طاقت سے زیادہ ان پر بار نہ ڈالا جائے، ان کے چارے اور آرام کا خیال رکھا جائے۔ تو اس آیت میں اصل مقصود ان کافروں کے ساتھ جو لڑے نہ مسلمانوں سے اور مسلمانوں کے خلاف کسی سازش میں شریک نہ ہوں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ اور اس آیت سے یہ بات بھی ثابت ہو گئی، جب ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی تلقین کی گئی ہے تو نفلی صدقات ذمی کو، یعنی جو ٹیکس دے کے مسلمانوں کے ملک میں رہتے ہوں، یا ایسے کافر جو لڑتے نہ ہوں، اپنے طریقے پر چلتے رہیں اور مسلمانوں سے چھیڑ چھاڑ نہ کریں، ان کو بھی دیے جا سکتے ہیں۔ صرف ان کفار کو دینے کی ممانعت ہے جو کہ مسلمانوں کے خلاف جنگ کی کوششوں میں لگے رہتے ہیں۔ پھر آگے واضح کر دیا کہ انما ینہاکم اللہ، اللہ کن لوگوں سے تمہیں دوستی رکھنے سے منع کرتے ہیں؟ قاتلوکم فی الدین، جو تم سے تمہارے دین کے معاملے میں قتال کرتے ہوں اور مسلمانوں کو ان کے گھروں سے نکالنے میں کوئی حصہ لے رہے ہوں۔ تو ان کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے ساتھ موالات اور دوستی نہ کرو، ان کے ساتھ بر اور احسان کرنے کی ممانعت نہیں ہے، بلکہ دلی دوستی اور دوستانہ تعلقات کی ممانعت ہے، اور اس معاملے میں تمام کافر برابر ہیں کہ دلی دوستی اور دلی محبت کافروں سے، چاہے وہ جنگ کرتے ہوں یا نہ کرتے ہوں، ان سے جائز نہیں ہے۔ تو یہاں پر یہ بات بھی سامنے آئی اس سے کہ وہ لوگ جو کفار کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف جنگ کرتے ہوں، ان کے ساتھ بھی عدل و انصاف کا ہی تقاضا ہے، اور ممانعت صرف اس چیز کی ہے کہ ان سے دلی دوستی، دلی محبت نہ کی جائے۔ البتہ اگر ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنے میں واپس کسی مسلمان کو نقصان پہنچنے کا خطرہ ہو تو وہاں پر ان سے احسان کرنا بھی جائز نہیں۔ ہاں، عدل و انصاف ہر حال میں ان کے لیے ضروری ہے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے کسی لشکر کو روانہ کرتے غزوہ کے لیے، آپ انہیں یہ ہدایات کرتے کہ جنگ کے دوران کسی بوڑھے کو نہ قتل کیا جائے، جنگ کے دوران کسی عورت کو نہ قتل کیا جائے، بچے کو نہ قتل کیا جائے، جنگ کے دوران صرف ان لوگوں کے خلاف لڑا جائے جو تم سے لڑ رہے ہوں، اور اس میں بھی جنگ کے دوران مسلح منانے کی آپ نے ممانعت کی۔
یعنی کہ کسی کو قتل کرنے کے بعد اس کے ناک کان وغیرہ اعضاء کاٹ دیے جائیں، اس چیز کی بھی آپ ممانعت فرماتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ایک بہت عظیم اور بہت پیارا دین دیا ہے جو ہر حال میں، چاہے وہ حالت جنگ ہی کیوں نہ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں عدل و انصاف کے تقاضوں کو سامنے رکھنے کی تلقین کی ہے۔ جیسے فتح مکہ کے موقع پر ابو سفیان کے گھر کو آپ نے امن کی جگہ قرار دیا، حالانکہ یہ وہ شخص تھا جو اسلام لانے سے پہلے مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا، بلکہ خود موقع ڈھونڈ ڈھونڈ کر مسلمانوں کو تکلیفیں پہنچانے کی کوشش کرتا تھا۔ تو اللہ کریم نے ہمیں کتنا عظیم دین دیا ہے جس میں کفار کے حقوق بھی قائم رکھنے کی تلقین کی ہے۔ تو پھر اس میں مسلمانوں کے ساتھ کتنے اچھے اور بہترین سلوک کا تقاضا کرنا چاہیے اور کتنا ضروری ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ سلوک اچھا کیا جائے، یہ ہر انسان خود اندازہ لگا سکتا ہے۔ اور ہمارے معاشرے میں یہ موجودہ بگاڑ محض اسی وجہ سے ہیں کہ ہم نے اسلام کی اور قرآن کی تعلیمات کو چھوڑ دیا۔ باپ بیٹے کا دشمن، بیٹا باپ کا دشمن، اولاد ماں باپ کے خلاف، ماں باپ اپنی اولاد کے خلاف، محض اسی وجہ سے ہیں کہ اسلامی تعلیمات پر عمل نہیں کیا جا رہا۔ اگر اسلامی تعلیمات پر عمل کیا جائے تو اولاد کو یہاں تک حکم ہے کہ اگر والدین کافر بھی ہوں تب بھی ان کے ساتھ بدتمیزی کی اجازت نہیں ہے، ان کے ساتھ کڑوا بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایک صحابی سے فرمایا تھا کہ تم اور تمہارا مال تمہارے باپ کا ہی ہے۔ تو والدین کو یہ حقوق دیے، اولاد کو حقوق دیے۔ آج ہماری پریشانیاں محض اس وجہ سے کہ ہم اپنے دیے گئے اس عظیم سبق سے ناآشنا ہیں جو اللہ کریم نے ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے عطا فرمائے۔ اللہ کریم ہمیں اپنے اس پاک کلام کے ساتھ تا قیامت جوڑ کے رکھیں، اور اسی طرح سے ہمیں روزانہ اپنے کلام کو کھول کر اس کے ساتھ وقت گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے وقت کو قیمتی سے قیمتی تر بنا دیں۔ ہماری زندگی اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے اور اس کے پیارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے لیے وقف ہو۔ یہ جان ویسے بھی جانی ہے، اگر اللہ کے لیے جائے تو قیمتی بن جائے گی، اس کے رسول کے لیے جائے تو اور قیمتی بن جائے گی، صحابہ کرام کے لیے جائے گی تو اور قیمتی بن جائے گی۔ ڈرنا موت سے نہیں ہے، ڈرنا اس چیز سے ہے کہ ہم جب دنیا سے جائیں تو کہیں اللہ کی ناراضگی میں نہ چلے جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔